الحمد لله حمدا يوافي ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه سرمدا دائما أبدا على سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، غنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. وجہ تعظیم حرم ہے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، اور حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. اور میں نے دیوار میں رکھ دی ہے نشانی تاکہ میرے بندوں کو میرے گھر میں علی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھ دی ہے نشانی تاکہ میرے بندوں کو میرے گھر میں علی یاد آئے. اور خیمہ نصرت بپا ہوگا علی آنے کو ہے. سب حضرات ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں، باقی کام چلتے رہیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم سارے آئے وہ مقصد پیش کر رہا ہوں کہ خیمہ نصرت بپا ہوگا، خیمہ نصرت بپا ہوگا علی آنے کو ہے. اور مارکوں کا فیصلہ ہوگا علی آنے کو ہے. اور دیکھتا ہوں آسمانوں پر غبار اٹھتا ہوا، دلدلے فرخندہ پا ہوگا علی آنے کو ہے. اور جب ادھر سے ہو کے گزرے گا گوہر افشاں جلوس، میرا دروازہ کھلا ہوگا علی آنے کو ہے. اور آئینے خوش ہیں کہ اڑ جائے گی سب گرد ملال. آئینے خوش ہیں کہ اڑ جائے گی سب گرد ملال. شہر میں رقص ملائک ہے علی آنے کو ہے. شہر میں رقص ملائک ہے علی آنے کو ہے. اور میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی. میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی. میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہے. میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہے. اور آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا. اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہے. اب میرا چاہا ہوا ہوگا
علی آنے کو ہے، اور جان نظر شاہ کر دینے کی ساتھ آ گئی۔ جان بس ٹھیک ہے بیٹھ، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب ٹھیک ہے۔ جان نظر شاہ کر دینے کی ساتھ آ گئی، زندگی کا حق ادا ہوگا علی آنے کو ہے، خیمہ نصرت بپا ہوگا علی آنے کو ہے۔ اور چونکہ اس خانقاہ اور اس آستانے کا تعلق چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے بابا مولا علی کی شان میں چند اشعار جو فرمائے وہ بڑے ہی شاندار فرمائے، وہ پیش کر رہا ہوں کہ اٹھ رہا ہے روح اسرار و حقائق سے نقاب، اٹھ رہا ہے روح اسرار و حقائق سے نقاب، کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے، اور لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صحاب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردو جناب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نو انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، نو انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، واجب الاحترام سادات کرام، جناب پیر سید نصیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ جٹھوڑ شریف، حضرت پیر سید مجاہد شاہ صاحب بخاری، اور قبلہ پیر سید شفقت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر سادات کرام، آج ایک بہت بڑے عنوان کے ساتھ میں اور آپ اس محفل میں موجود ہیں۔ اس محفل کا تعلق حضور امام العارفین، قدوۃ السالکین، تاجدار اقلیم ولایت، صاحب حل عطا، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اخی رسول، زوج بطول، بدر حسنین، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے میلاد شریف کے ساتھ ہے۔ دو بڑے میلاد شریف کے عنوان اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں، ایک میلاد مصطفیٰ ہے اور ایک میلاد مرتضیٰ ہے۔ وہ نبیوں کے امام کا میلاد ہے اور یہ ولیوں کے امام کا میلاد ہے۔ آج جہان میں جہاں جہاں نور نظر آ رہا ہے وہ یا تو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے یا میلاد مرتضیٰ کا صدقہ ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل طریقت، اہل نسبت، اہل معرفت، جن کا تعلق شیوخ کے ساتھ ہے، سلسلہ ہائے طریقت کے ساتھ ہے، کسی بھی سلسلے کے فیضان کا اجرا ہوتا ہی نہیں جب تک اس سلسلے پر نظر مولا علی کی نہ ہو جائے، اور سلسلہ خود کچھ سلسلہ نہیں ہے جب تک اس کا تعلق مولا علی سے نہ ہو۔ جس سلسلے کا تعلق علی سے ہے وہ سلسلہ ہے، وگرنہ وہ نام کا ہی سلسلہ ہے جس میں علی المرتضیٰ کا واسطہ نہ ہو، مولا مرتضیٰ کا وسیلہ نہ ہو۔ وہ سلسلہ قادری ہو تو بھی لنگر مولا علی کا ہے، چشتیہ ہو تو بھی لنگر مولا علی کا ہے، سہروردیہ ہو تو بھی لنگر مولا علی کا ہے، نقشبندیہ ہو تو بھی لنگر مولا علی کا ہے۔ کوئی ایک سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہو تو سلسلہ پر نسبت علی سے نہ ہو۔ ہم سلسلہ اسی کو سمجھتے ہیں جس میں مولا کائنات مولا علی کی نگاہ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سلسلہ علیہ نقشبندیہ اس کا مولا علی سے تعلق نہیں ہے،
تو میں آغاز کلام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دو طرق ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت امام جعفر الصادق کے ذریعے سے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت شیخ ابو القاسم گرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ذریعے سے یہ قادریہ سلسلے والی لڑی میں مل جاتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نقشبندیہ میں مولا علی کا فیضان نہیں ہے وہ خام خیالی میں ہے، اس لیے کہ نقشبندیہ سلسلے میں اگر ایک شاخ کو دیکھا جائے تو وہاں امام جعفر الصادق بیٹھے ہیں، دوسری شاخ کو دیکھا جائے وہاں شیخ ابو القاسم گرمانی کے ذریعے سے ابو بکر شبلی، اور ابو بکر شبلی سے حسن بصری تک، اور حسن بصری سے مولا علی تک، یہ دونوں شاخیں بھی کسی نہ کسی ذریعے سے مولا علی تک پہنچ جاتی ہے. تو ثابت ہو گیا اگر نقشبندیہ کی دونوں شاخیں بھی مولا علی کی محتاج ہے اور ممنون پار ہے اور احسان تلے دبی ہوئی ہے، تو ماننا ہوگا دنیا میں کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس پر نظر علی المرتضیٰ کی نہ ہو. کوئی علی المرتضیٰ سے دامن بچا نہیں سکتا. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ورنہ نہ قادری قبول کرتے ہیں، نہ چشتی قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی سہروردی قبول کرتے ہیں، نہ ہی نقشبندی قبول کرتے ہیں. کہنے لگے کہ امام جعفر الصادق کے ذریعے سے جو چل رہا ہے اس میں مولا علی کا فیضان نہیں. میں نے کہا بدبختو، یہ جعفر صادق کون ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. مجھے پتا ہے بہت سردی ہے، پر اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ علی والے دب جائیں. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. ابھی آپ کو قوالی سنانی ہے. قوالی ایک ہی قول کے بار بار تکرار کو کہا جاتا ہے. میں تو تکرار بھی نہیں کر رہا، میں تو نیلی پکار پیش کر رہا ہوں مولا علی کی. ابھی آپ کا ذوق دوبالا کرنا ہے تاکہ قوالی تک آپ پہنچ جائیں. اور ہم بھی، حضرت عثمان غنی نے کہا نا ما انا بقوال بل انا فعال، میں قوال نہیں ہوں، میں فعال ہوں. تو لہٰذا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے مجھے بھی ناز ہے کہ ادھر ناصری مولا علی کا ذکر روکنے میں فعال ہے تو الحمدللہ ہم علی کروانے میں فعال ہیں. ہمارے بھی اپنے قوال ہیں اور وہ علی کے ذکر میں قوال ہیں. تو امام جعفر الصادق کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے. کون ہے؟ ذرا مل کے بول دے سارے. جو محفل میں خود آ گئے اپنی مرضی سے آ گئے وہ اپنی مرضی سے بولے امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ ایک آواز سے بولے کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے. میں نے کہا وہ نقشبندی ہے ہی نہیں جو فیضان امام جعفر صادق سے لیتا ہو اور مولا علی کے فیضان کا منکر ہو. اور آج کل ویسے بھی رجب شریف کے اندر 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے جسے اونڈوں کا ختم کہا جاتا ہے، اور یہ متواتر چلتا آ رہا ہے ہمارے کابینوں کے اندر. یہ رائج ہے اس امت کے اندر، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ اسی 21 اور 22 رجب کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے امام جعفر الصادق کو خلعت غوثیت عطا فرمائی. کیا چیز؟ غوثیت کا لباس عطا فرمایا. اور صبح جب امام جعفر الصادق اٹھے تو آپ نے شکرانے کے طور پہ وہ جو نیاز تیار کی چاول اور دودھ وغیرہ ملا کے آپ نے اسے تقسیم فرمایا. تو یہ سنت بن گئی امام جعفر الصادق کی. تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں بندہ نقشبندی ہو، قبلہ سادات کرام بھی سارے، بندہ نقشبندی ہو اور کنڈوں سے ویر کھائے، امام جعفر الصادق کے بغیر نقشبندی سلسلہ پورا ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ عجیب نقشبندی ہے، جس امام جعفر الصادق سے نقشبندی سلسلہ چلتا ہے کنڈے تو امام جعفر الصادق کے ہیں، آپ کس انداز کے نقشبندی ہیں؟ آپ کس طرح کے نقشبندی ہیں جو امام جعفر الصادق سے ویر کھاتا ہو اور مخاصمت رکھتا ہو، خود کو نقشبندی بھی کہلواتا ہو؟ عجیب نوعیت کا انداز ہے. یہ اپنی ذات میں تضاد کا مجموعہ ہے. یہ عجیب آدمی مجموعہ ازداد آدمی ہے. لہٰذا میں یہ بتا رہا ہوں تمام سلاسل میں فیض مولا علی کا ہے. فیض کس کا ہے؟ فیض کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے. اور مولا علی کی شان یہ ہے، اٹھائیے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلی
کہتے ہیں حضور کے کل صحابہ میں کسی کی اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں، اتنے مرتبے حضور کی حدیث میں بیان نہیں ہوئے جتنے اکیلے مولا علی کے بیان ہوئے. یعنی صحابہ میں بھی جتنی فضیلتیں مولا علی کی آئی ہے، کسی اور صحابی کی اتنی فضیلتیں، بولیے، کسی اور صحابی کی اتنی فضیلتیں نہیں آئیں. یہ مولا علی کا مقام و مرتبہ ہے. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مولا علی کی یہ ہے کہ جس علی کا ذکر کرنے ہم آئے ہیں وہ علی اپنے باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، رب کے گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا ہے. اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، حدیث میں ہے رجب اللہ کا مہینہ، اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی آ رہا ہے. معلوم ہوا کتنی اپنائیت ہوگی کہ اللہ نے اپنے علی کو اپنے گھر میں اور اپنے مہینے میں مولا علی کا میلاد فرمایا ہے. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اللہ شاہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے انہوں نے یہ محفل سجائی. ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ روایات سے ثابت بھی ہے کہ مولا علی کعبے میں آئے. میں ابھی کچھ روایات پیش کروں گا، تھوڑی سی تمہید میں آپ کا ذرا موڈ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کچھ دلائل سننے کے لیے تیار ہو جائیں. گاڑی کا انجن گرم نہ ہو، گاڑی دوڑایا نہ کریں، گاڑی دوڑایا نہ کریں. انجن سیز ہو جاتا ہے، گاڑی برباد ہو جاتی ہے. یہ سنی بھی ہے، لنگر کھا کے تیار ہوتے ہیں یا ان کے سر پہ کوئی ایٹم بم پھوڑنا پڑتا ہے تب جا کے تیار ہوتے ہیں. لہٰذا میں بھی آپ کو ذرا ذوق والی بات، کچھ اشعار پیش کر دیے اور کچھ گرم کرنے والی باتیں میں نے آپ کو سنا دی تاکہ ذرا تیار ہو جائے آپ کا انجن. اب ہم نے گاڑی دوڑانی ہے کانا شریف سے اور نجف اشرف کی طرف جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جانا، رستے میں ذرا کعبہ شریف کے پاس سے ہو کے جانا ہے. یہ بیت العتیق وہی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے مولا علی آئے. کوئی کس جگہ پیدا ہوتا ہے یہ بات بھی بڑی فضیلت والی ہے. کون کس جگہ پیدا ہو یہ بات بڑی فضیلت والی ہوتی ہے. کئی دفعہ جگہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے کو فضیلت ملتی ہے اور کئی دفعہ پیدا ہونے والے کی وجہ سے جگہ کو فضیلت ملتی ہے. یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علی کعبے میں نہیں آئے، ہم ان سے کوئی الجھن نہیں لیتے، بھول ہم ان سے نہیں جھگڑتے. وہ یہ کہتے ہیں علی کعبے میں آئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. ہم نے کہا تمہاری بات مان لیتے ہیں، علی کعبے میں نہیں آئے تو کیا ہوا؟ علی جہاں بھی آئے ہیں وہ کوئی چھوٹا کعبہ ہے؟ علی خود علی ہے. علی جہاں آئے وہ عارفوں کا قبلہ ہے، وہ عاشقوں کا کعبہ ہے. ہمیں یہ نہ کہو کہ علی کعبے میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، ہمیں دلیل دو. میں نے کہا تم سے پہلے بھی ایک طبقہ عرصہ ہو گیا ہم سنیوں سے الجھ رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں دکھاؤ دلیل کہاں لکھا ہے کہ نبی 12 کو آئے ہیں. میں نے کہا نبی کا میلاد ہو تو بھی تمہیں کیڑے کاٹتے ہیں، علی کا میلاد ہو تو بھی تمہیں کیڑے کاٹتے ہیں. لگتا ہے نبی اور علی سے کوئی خصوصی جھگڑا ہے، نبی اور علی سے کوئی خصوصی وے ہے. نبی اور علی کا مقام یہ ہے یہ جہاں آ جائیں اس جگہ کو نیا مقام مل جاتا ہے، وہ جہاں کعبہ کی منزلت میں آ جاتی ہے. ہم تو اپنے مرشد کو قبلہ کعبہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ مشائخ نے غوث اعظم کو قبلہ کہا، کعبہ کہا. قبلہ اور کعبہ کہتے ہیں کسی جس کی طرف رخ ہو جائے، بندہ متوجہ ہو جائے، جس کی طرف بندہ فوکس کر لے، کانسنٹریٹ کر لے تو وہ قبلہ اور کعبہ ہو جاتا ہے، جس کی طرف متوجہ ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ساری دنیا کے ولی منہ علی کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، اب بھی علی کعبہ اور قبلہ نہیں ہے تو کب کعبہ اور قبلہ ہوگا؟ علی خود کعبہ ہے، علی خود قبلہ ہے. اور رہی بات مولا علی کے کعبے میں آنے کا مسئلہ، علی کعبے میں آئے ہیں. مولا علی ذرا مل کے کہہ دیں مولا علی، مولا علی کعبے میں آئے. کس نے لکھا؟ 275 ہجری. کیا بولا میں نے؟ ذرا سارے یاد کر لیں کون سا سال ہے؟ ہجری کے 275 سال بعد. اس میں سے 10-11 سال نکال دیں، چونکہ حضور ہجرت کر کے آپ جب مدینہ تشریف لے آئے تو 10-11 سال حضور نے مدینے میں گزارے، پھر حضور کا وصال ہوا. 10 سال نکال دیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟
265 سال کتنے رہ گئے؟ بولیے نا کتنے رہ گئے؟ ابھی آپ کے کسی نے پیسے 275 دینے ہوتے تو 10 بیچ میں سے منہا کر لیتا، نکال لیتا، تو جھٹ سے آپ حساب کر لیتے میں علی کے میلاد پر دلیل پیش کر رہا ہوں، یہاں حساب اپنا تیار رکھے، اپنا کیلکولیٹر عقیدے والا تیار رکھے، ڈھیلی بات نہیں چلے گی۔ 275 ہجری میں ایک امام آئے جن کا نام ہے امام محمد بن اسحاق الفاقہی، جو تاریخ مکہ، اخبار مکہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اولو من ولدا من المہاجرین من بنی ہاشم فی جوف الکعبہ علی بن ابی طالب، کہتے ہیں کہ حضور کے مہاجر صحابہ میں سے بنو ہاشم کے خاندان میں سے پہلا آدمی جو حرم کے اندر پیدا ہوا کعبہ شریف کے اندر، وہ مولا علی اور مرتضیٰ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جو حوالہ میں نے دیا یہ کس سال کا ہے؟ 275 ہجری، 10 نکال دے تو حضور کے بعد 265 سال۔ آپ کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ کم و بیش وہی دورانیہ ہے جس دورانیے میں امام بخاری نے بخاری لکھی۔ میں نے کہا تیسری صدی میں امام بخاری لکھے، تیسری صدی میں، تو تم اسے اصح الکتب کہتے ہو، اتنے بڑے مقام کی، بڑے درجے کی کتاب ہے، انہی سالوں میں امام فاقہی مولا علی کے کعبے میں پیدا ہونے کی روایت لکھے، تو وہ تمہیں قبول نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا مسئلہ روایت کا نہیں ہے، مسئلہ علی کے بغض کا ہے، تمہیں علی سے دشمنی ہے تو کسی اور شکل میں نکال لو، روایت تو اسی دور کی موجود ہے جس دور میں امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، امام فاقہی نے لکھا ہے، اور یہ 275 کا حوالہ ہے، سن 275 ہجری، حضور سے 275 سال بعد۔ اور پھر آگے چلیے، امام حاکم، مستدرک امام حاکم، مستدرک علی الصحیحین، عام لوگوں کو معلوم نہیں، میں یہاں پہ لچھم پچھم والا خطاب کر کے نکل جاؤں، 4 نعرے آپ لگا دیں، لیکن آپ کو حاصل کچھ نہ ہو تو خطاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں تو کم از کم ہر بندے کو مولا علی کے مولود کعبہ کا سپاہی تو ہونا چاہیے۔ اس جشن کے بعد اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہے کہ علی کعبے میں آئے ہیں، کم از کم 4-5 دلیلیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے جو ناسبی کے منہ پہ مار کے آپ کہیں تجھے دلیل چاہیے تھی تو یہ لے لے۔ لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو نری دلیلوں سے میلاد بناتے ہیں، ہم نے 12 ربیع الاول پر بھی کوئی دلیل نہیں مانگی، ایمان ثقیل مانگا ہے۔ ذلیل ہوتا ہے جو دلیل مانگے، کیا دلیل دیں گے تو محبوبوں کا دن منائیں گے، دلیل ہوگی تو محبوبوں کا دن منائیں گے۔ محبوبوں کے دن دلیلوں سے نہیں منائے جاتے، عشق سے منائے جاتے، پیار سے منائے جاتے۔ اور یوں بھی تمہیں دلیل دے بھی دے تو فرق کیا پڑنا ہے؟ تم نے کون سا جشن مولود منا لینا ہے؟ منا لو گے جو سارا سال ہمیں کہتے پھرتے ہیں رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، جس دن تم نے جشن مولود منا لیا تو خود اپنا حشر نشر ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں خوف نہیں ہے جس طرح امام شافعی کو کوئی خوف نہیں تھا، ہم بے خوف، ہم کل بھی علی والے، ہم آج بھی علی والے، ہم مرتے دم تک علی والے۔ تو امام حاکم کا آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا سال وفات ہے 405 ہجری۔ کیا سال وفات ہے؟ جو امام 405 ہجری میں فوت ہوا ہوگا اس نے جو حوالہ لکھا ہے وہ 300 کچھ میں لکھا، 300 کچھ میں، معلوم ہے وہ یہ 4تھی صدی کی بات ہے۔ تیسری صدی کا حوالہ میں نے دے دیا، یہ 4تھی صدی کا حوالہ۔ وہ یہ کہتے ہیں امام حاکم، مستدرک امام حاکم کے اندر کہ قد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علیاً فی جوف الکعبہ۔ وہ کہتے ہیں متواتر روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو عین کعبے میں جنم دیا ہے۔ کہاں جنم دیا؟ عین کعبے کے اندر جنم دیا۔ امام حاکم وہ امام ہے جو چھوٹی موٹی روایت قبول نہیں کرتا۔ مستدرک علی الصحیحین کا مطلب ہی یہ ہے کہ بخاری کے قبول روایت کی شرائط وہ ہے جو امام بخاری کی، حاکم کی قبول روایت کی شرائط وہ ہے جو امام بخاری کی ہے اور امام مسلم کی ہے۔ جن شرائط پر بخاری اور مسلم نے حضور کی حدیثیں نقل کی ہے، انہی شرائط پہ جو حدیثیں رہ گئی وہ جس امام نے ضبط تحریر میں رکھی ہے اسے امام حاکم کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر تواتر ہوتا تو کوئی روایت ہی نقل کر لیتے،
میں نے کہا تم جیسا آدمی امام حاکم کو تواتر سکھائے گا؟ تم حاکم کو بتاؤ گے کہ تواتر کیا ہوتا ہے؟ حاکم کو معلوم نہیں کہ جس نے شرطیں ہی وہ رکھی ہیں جو امام بخاری کی شرطیں ہیں، امام مسلم کی شرطیں، اتنا بڑا امام جب لفظ تواتر کا بولے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حاکم کے پاس تواتر پہنچا ہے۔ پہلے کوئی ایک روایت پیش کر دیتے، میں نے کہا پھر تواتر کی قسمیں دیکھیں۔ تواتر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تواتر قدر مشترک کا ہوتا ہے، تواتر طبقے کا ہوتا ہے، تواتر توارث کا ہوتا ہے، اور تواتر کی ایک اور قسم بھی 4 قسمیں ہیں، لیکن تواتر میں سے 2 قسمیں، تواتر طبقہ اور تواتر توارث، یہ اسے کہتے ہیں جب باپ بیٹے سے بیان کرنے روایت نسلن بعد نسل آگے پہنچ جائے، یہ تواتر طبقہ ہے۔ تواتر توارث یہ ہے کہ نسلن بعد نسل روایت آگے پہنچتی رہے، تو یہ دونوں ایک ہی طرح کے تواتر ہے، لیکن فرق یہ ہے باپ بیٹے سے بیان کر دے تو طبقہ ہے، توارث نسلن بعد نسل کا ہے۔ امام حاکم نے جب تواتر بیان کیا ہے تو توارث بھی آ گیا، تواتر طبقہ بھی آ گیا ہے۔